نمبر 2، یہ کیسا نظام ہے کہ 10 نماز ادا کرنے والے نمازی پرہیزگار لوگ ایک طرف ہیں اور 11 لوگ وہ ہیں جن کو دین کی الف با کا بھی نہیں پتا، لیکن نظام یہ کہتا ہے کہ 10 ہار گئے اور وہ 11 جو شیطان اور اس کے چیلے تھے وہ جیت گئے۔ السلام علیکم، چشتیہ پلیٹ فارم تے خوش آمدید دوستو، کیسے ہو؟ خوش ہو، اللہ تعالیٰ خوش رکھے اور شاد و آباد رکھے۔ دوستو 2024 الیکشن گزر گیا اور اس الیکشن تو بعد اور اس الیکشن تو پہلے بہت ساری چیزاں منظر عام تے آ رہی ہیں اور بہت سارے پول کھل رہے ہیں، بہت سارے لوگ بے نقاب ہو رہے ہیں، جمہوری حضرات اور دوسرا مولوی جمہوری حضرات، یہ تمام مطلب کہ منظر عام تے انہاں دے پول کھل رہے ہیں۔ لیکن آج دے ٹاپک آج دے کلپ آج دی ویڈیو اس طرح کی کوئی گل بات نہیں کرنی، یہ دوسرے ویڈیو تو تمہیں سارے حالات دساں گے کہ کی کچھ ہو گزریا اور مولوی حضرات نے کی کچھ کر لیا۔ تو دوستو آج ایک سوشل میڈیا تے کلپ میں دیکھا حسن رضا نقش بندی دا، وہ خود ہی جمہوریت وچ رہ کے جمہوریت دا ہی مخالف ہو گیا اور جمہوریت دے مخالف بیان انہیں اپلوڈ کروا دیتا ہے۔ تو دوسرے لفظوں انہیں مفتی فضل احمد چشتی صاحب دی تائید کیتی ہے، مفتی فضل احمد چشتی صاحب دے موقف دی تائید کیتی ہے، اور تیسرے لفظوں کہ دین اسلام دی تائید کیتی ہے کہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب وہ بھی ماشاءاللہ دین ہی بیان کردے نے، اور حسن رضا نقش بندی نے سیدھے لفظوں دین اسلام دی تائید کیتی ہے صحیح معنی تے جمہوریت دا مخالف ہو گیا۔ کہہ رہا سی سب تو پہلا ایک کلپ سنو۔ نمبر 2، یہ کیسا نظام ہے کہ 10 نماز ادا کرنے والے نمازی پرہیزگار لوگ ایک طرف ہیں اور 11 لوگ وہ ہیں جن کو دین کی الف با کا بھی نہیں پتا، لیکن نظام یہ کہتا ہے کہ 10 ہار گئے اور وہ 11 جو شیطان اور اس کے چیلے تھے وہ جیت گئے۔ جی دوستو، یہ آپ نے کلپ سن لیا حسن رضا نقش بندی دا، جس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ ایک طرف 10 نمازی پرہیزگار لوگ ہون اور دوسری طرف 11 بے نمازی بد دین ہون، تے او دوسرا 10 نماز والوں تو بھاری نے اس نظام دی وہ ایک خباست دس رہا سی، اور ایک خباست مفتی فضل احمد چشتی صاحب تقریباً شروع تو ہی دین اسلام ہی دس رہا اور وہ بھی اپنی زندگی دس رہے ہیں کہ اسا اس وجہ تو آ کے اس نظام میں نہیں آنے کہ جس نظام دے اندر ایک پرہیزگار ایک نمازی پرہیزگار دی قدر ایک نشئی بھنگی چرسی جنی ہے تے ایسی اس نظام میں نہیں آ سکتے۔ تو یہی اس نظام دی خرابی دس رہا سی، تے جس نظام میں اس طرح دی خرابی ہے مولانا صاحب تساں اس نظام میں آئے ہی کیوں، تساں آنا ہی نہیں سی، تے تساں اس طرح ہار گئے، تحریک لبیک ہار گئی، دوسرے لفظوں دین ہار گیا کیونکہ تسی آنے سی دین دے نام تے نکلے ہوئے ہیں، دوسرے لفظوں دین ہار گیا تے دین نو حرامنا یہ کنہاں دا کام ہے؟ اگر دین نو حرامنا یہ مسلماناں دا کام ہے، عاشق رسولاں دا کام ہے، عاشق رسول دا کام ہے، تو دوسرا جڑے بارڈر تو پار رہندے نے پھر وہ بھی عاشق رسول بنتے ہیں، کیونکہ دین نو حرامنا اگر یہ مسلمانوں دا کام ہے تو پھر بارڈر تو پار والے بھی مسلمان نے۔ ٹھیک ہے، تو مولانا صاحب کچھ خیال کریں اور جمہوریت سے بعد آ جائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم تھوڑے ہیں اور جو بد دین ہیں وہ زیادہ ہیں، تو جب ووٹنگ ہوگی تو بد دین ہی جیتیں گے۔ تو آپ کے آگے ہم ہاتھ باندھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح کی خباثت سے بعد آ جائیں۔ اور نبی پاک نے بھی فرمایا، آپ میں رات دیکھا کہ میری امت کا وزن ہو رہا ہے، تو ایک پلڑے میں ساری امت رکھے گی اور دوسرے پلڑے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو رکھا گا، تو میری امت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وزن بڑھ گیا۔ تو ایک شخص کی امت میں سے اتنی بڑی شان ہے، تو آپ کیسے یہ تول رہے ہیں اور بھنگیوں کو نشیوں کو اللہ والوں کے مقابلے میں؟ تو خدا را نبی پاک کے فرمان پر عمل کریں اور جمہوریت پر لعنت بھیجیں اور اس نظام سے بیزار ہو جائیں، واپس ہو جائیں، اور جو آپ کے پاس طریقہ ہے اسلام لانے کے لیے، اگر آپ کے ہاں طاقت نہیں ہے، جو اہل اسلام جس طرح اسلام لاتے تھے اگر اس طرح آپ کے پاس طاقت نہیں ہے اسلام لانے کے لیے، تو بے بس ہو کر بیٹھ جائیں، اور جو بے بس ہوتا ہے اس کا بیٹھ جانا یہ شریعت میں جائز ہے، تو بے بس ہو کر بیٹھ جائیں اور دعا کریں۔ جو آپشن آپ کے پاس موجود ہے اور ہر مسلمان کے پاس موجود ہے
اور دعا کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ مایوس نہیں کرے گا، وہ ضرور ہمیں دین والے دن دکھائے گا، اسلام والے دن دکھائے گا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کریں، انشاءاللہ ضرور دعائیں قبول ہوں گی۔ تو آپ اس جمہوریت پر لعنت بھیجیں۔ آپ کو اس بار ایک سیٹ بھی نہیں ملی، تو آپ سوچ لیں کہ اگر آپ جیتے بھی ہیں تو آپ کو سیٹ پھر بھی نہیں ملی، تو آپ اپنی جیتی ہوئی بھی سیٹ نہیں لے سکتے، تو پھر دین کیسے لائیں گے؟ تو خدا کے لیے اس جمہوریت سے توبہ کریں، دین کو بدنام نہ کریں، نہ آپ بدنام ہوئیں۔ تو اس بار تو آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے جیسا وہ شعر ہے نا، کیا شعر ہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو اسی طرح آپ کے ساتھ ابھی ہوا ہے، تو آپ پھر بھی اس طرح ذلیل ہونے کے لیے پھر بھی الیکشن میں اگلے 5 سال میں الیکشن میں نہ آئیں، تو پھر بھی نتیجہ یہی ہوگا جو اب ہوا ہے، اور یہ نتیجہ بدلنے والا نہیں ہے۔ تو دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دین حق کی اور دین حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔